کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اور ان میں سے بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر با شہر ستاتے پھرو گے۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اس پر پلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے، مگر من میں سوال آیا اور کتاب مقدس کے جاننے والوں سے پوچھا، یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگوائے گئے؟ سننے کو ملا 39۔ امید ہے آپ کو بھی یہی سننے کو ملا ہوگا۔ پھر میں نے پوچھا، 39 کوڑوں کا ذکر کتاب مقدس میں کہاں لکھا ہے، کہاں کیا گیا ہے؟ جواب سننے کو ملا، اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پوچھا، جی 39 ہی کیوں؟ 39 سے زیادہ یا کم کیوں نہیں؟ اس کلام کا یہ مطلب نہیں کہ بائبل میں سے کچھ چھپایا گیا ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے سارے کام کتاب مقدس کے مطابق ہی کیے ہیں۔ اس لیے روح کی ہدایت سے وہی باتیں لکھی گئیں اور ہم تک پہنچائی گئی، جس کو سن کر ہم ایمان لے آئیں اور ایمان لانے سے روح القدس کا بپتسمہ پا سکیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے مطابقوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پھر اس نے اس 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا، اور لوگ اس کو ٹھٹھے میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی، اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا، اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ کیدروں کے نالے کے پار گیا، وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا
پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب سپاہیوں اور ان کے صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا۔ پھر وہ یسوع کو کیفا کے پاس قلعے کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعے میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ پس پلاطوس باہر نکل کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اس آدمی کی کیا فریاد کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطوس نے ان سے کہا کہ اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو۔ شریعت کا مطلب 10 حکم جو موسیٰ کی معرفت دیے گئے تھے۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں۔ یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے تاریخ کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں، اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ اس پر پلاطوس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ کیونکہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے، کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں، تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتویٰ دیں، اور اگر وہ شریر پیٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائیں۔ وہ اسے 40 کوڑے لگائیں۔ ابھی جو ریومر ہے، جو یہ افواہ ہے کہ یسوع مسیح کو 39 کوڑے لگے، جس کا شکار میں بھی تھا، لیکن اب نہیں ہوں کیونکہ جان چکا ہوں، کیونکہ خداوند شریعت کے متحد پیدا ہوئے۔ وہ شریعت کے متحد یہودیوں کے گناہ گار تھے، اور نبیوں کے معرفت جو ان کے حق میں کہا گیا اس کے مطابق اس کو کوڑے بھی 40 ہی لگوائے گئے۔ یسوع مسیح کو 40 کوڑے لگوائے گئے۔ یہ کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں ہی یسوع مسیح کی گواہی دی گئی۔ یسوع مسیح کے آنے کی خبر و نبوت، وہ گواہی نبیوں کی معرفت دی گئی، اور جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ ہر چیز کہی گئی۔ اور نبیوں کی کتابوں میں موسیٰ کی شریعت میں ہی 40 کوڑوں کا ذکر ہے۔ اور ہو سکتا ہے میری طرح کتنوں کے دل میں یہ سوال ہو، میری طرح کتنے اسی جواب سے جکڑے ہوں کہ خداوند یسوع کو 39 کوڑے لگیں، لیکن 39 کوڑے نہیں لگے، خداوند یسوع کو 40 کوڑے لگے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل مقدس اور کتاب مقدس ہمیں ہدایت کر رہا ہے، اور وہ
فضل کے روح سے ممکن ہے، سچائی کے روح سے ممکن ہے، خداوند کے روح القدس سے ممکن ہے۔ ہم اس قابل نہیں کہ خود سے ان باتوں کو جان سکے اور خود سے ان باتوں کا ارادہ بھی کر سکیں۔ یہ روح القدس ہی ہدایت کرتا ہے اور ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ پولس کہتے ہیں یہودیوں سے میں نے بھی کوڑے کھائے، بلکہ 5 بار کھائے، مگر 5 بار 40 سے ایک کم تھا، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ یہ یسوع مسیح یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، فقی فریسیوں کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ دوسری بات، مسیح یسوع کے ساتھ کتنی عمر میں یہ سب ہوا؟ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ رو نہیں، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، یعنی مسیح یسوع، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کے کھولنے کے لیے غالب آیا، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، یعنی کہ یسوع مسیح کے ماں باپ، اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تو برس 31 کا تھا۔ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور کیا تم اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تم اس سے بڑا ہے؟ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے، اور وہ تم ہو۔ ہم سے پہلے مسیح یسوع خدا کا پاک مقدس ہیں، جس میں خدا کی روح بسی ہوئی ہے، اور اس مقدس کو یہودیوں نے ڈھایا بھی۔ جو باتیں کتاب مقدس میں مسیح یسوع کے حق میں لکھی تھی اور مسیح یسوع پر پوری ہونے والی تھی، ان باتوں کو مسیح یسوع تمثیل میں کہہ کر
ظاہر کرتے تھے تاکہ جو دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھ سکیں۔ اس لیے مقدس ڈھانے والی بات مسیح یسوع نے مقدس کے سامنے کہی تاکہ جب یہ بات پوری ہو تو سب ایمان لے آئیں کہ یسوع ہی مسیح ہے جو خدا کا بیٹا ہے، جس سے آسمانی باپ خوش ہے۔ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا۔ یسوع مسیح نے 40 روزے کیوں رکھے اور 40 ہی کیوں؟ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فقا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا۔ سو یہ تھی مسیح یسوع کے دکھ سہنے کی باتیں کہ انہوں نے کیوں کوڑے کھائے اور کتنے کوڑے کھائے۔ کیونکہ موسیٰ کی شریعت کو وہ پورا کرنے آئے تھے تاکہ شریعت کا تقاضا جو لوگ شریعت کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں پورا ہو۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ آزاد رہنے کے لیے مسیح نے ہمیں آزاد کیا، ہمیں صرف مسیح یسوع کی باتوں پر ایمان لانا ہے اور آپس میں صلح کی روح کے ساتھ، میل ملاپ کی روح کے ساتھ مسیح بھائی بہنوں میں محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اسی طرح خداوند کے فضل سے اس چینل پر آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہیں گی، جس طرح بھی خداوند کا فضل مجھ پر ہوتا رہے گا اور اس کی معموری سے میں ممور ہوتا جاؤں گا، تو آپ کے ساتھ اسی طرح جب تک خداوند کی مرضی ہے میں ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا، تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے روح میں ترقی پائیں اور اس کی معموری میں معمور ہوتے جائیں مقدسوں کی مانند۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔